اصغری کو اور تو کچھ نہ سوچی، فوراً اپنے بڑے بھائی خیر اندیش خان کو خط لکھا۔ جناب برادر من، سلام و تسلیمات کے بعد عرض کرتی ہوں کہ مدت سے میں نے اپنا حال آپ کو نہیں لکھا، اس واسطے کہ جو خط والد صاحب کی خدمت میں بھیجتی ہوں آپ کی نظر سے بھی گزرتا ہوگا، لیکن اب ایک خاص بات ایسی پیش آئی ہے کہ آپ ہی کی خدمت میں اس کا عرض کرنا مناسب ہے۔ جب سے میں سسرال آئی ہوں کسی طرح کی تکلیف مجھ کو نہیں پہنچی، اور بڑی آپا کو جن باتوں سے شکایت رہا کرتی تھی، آپ کی دعا سے وہ باتیں میرے ساتھ نہیں ہیں۔ سب لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں اور میں خوش رہتی ہوں، لیکن ایک ماما عظمت کے ہاتھوں سے وہ ایذا ہے جو کسی بد مزاج ساس اور بد زبان نند سے بھی نہ ہوتی۔ یہ عورت اس گھر کی پرانی ماما ہے اور اندر باہر کا سب کام اس کے ہاتھ میں ہے۔ میں نے امور خانہ داری میں معمولی سا دخل دیا تھا تو ہر چیز میں غبن اور ہر بات میں فریب پایا۔ میری روک ٹوک سے ماما میری دشمن ہو گئی ہے اور اس دن سے آئے روز ایک تازہ فساد کھڑا کیے رہتی ہے۔ ہر چند اب تک کوئی قباحت پیدا نہیں ہوئی، لیکن مجھ کو کھٹکا ضرور ہے۔ اس عورت نے گھر کو لوٹ کر خاک کر دیا ہے، اور اب تو قرض اتنا ہو گیا ہے کہ اس کے ادا ہونے کا سامان بھی نظر نہیں آتا۔ چونکہ قرض کا تمام لین دین اسی کی معرفت ہے، اس لیے اس کا نکالنا بھی بہت دشوار ہے۔ یہ اگر موقوفی کا نام بھی سن پائے تو قرض خواہوں کو جا بھڑکائے گی، اور پھر قرض کا نہ حساب ہے نہ کتاب، سب لینا دینا زبانی ہو رہا ہے۔ میری خواہش ہے کہ سب قرض خواہوں کا حساب کتاب لکھا جائے اور قرض لینے کا دستور آئندہ کے واسطے موقوف کیا جائے، اور ماما عظمت کو نکال کر اس کی جگہ کوئی اور ایماندار ماما رکھی جائے۔ معلوم ہوا ہے کہ عید کی رخصت ملے گی تو والد صاحب کے ساتھ آپ بھی رمضان میں تشریف لائیں گے۔ میں چاہتی ہوں کہ مہربانی فرما کر آپ لاہور سے ہو کر آئیے، اور ابا جان کو جس طرح بن پڑے کم سے کم 2 ہفتے کے لیے ساتھ لے آئیے۔ آپ سب لوگوں کے سامنے ہوتے یہ معاملہ بخوبی طے ہو جائے گا۔ میں اس خط کو سخت تشویش کی حالت میں لکھ رہی ہوں۔ حالات یہ ہیں کہ مہاجن نالش پر آمادہ ہے اور ماما نے صلاح دی ہے کہ میرے کڑے گروی رکھ دیے جائیں۔ اماں جان روپے کے بندوبست کے واسطے اس وقت خالہ جان کے پاس گئی ہیں۔ فقط والسلام۔ ادھر تو اصغری نے بھائی کو خط لکھا، ادھر اپنی خالہ کو کہلا بھیجا کہ میں اکیلی ہوں، تماشا خانم کو 2 دن کے واسطے بھیج دیجیے، میں نے سنا ہے کہ وہ آپ کے ہاں مہمان آئی ہوئی ہیں۔ شام و شام تماشا خانم آ پہنچی اور ڈولی سے اترتے ہی پکاری، اللہ بھی اصغری کوئی ایسا بھی بے مروت نہ ہو، میں نے خالو ابا کا خط منگوایا تھا تم نے نہ دیا۔ اصغری نے کہا، اوئی کون مانگنے آیا؟ تماشا خانم بولی، دیکھو یہی ماما عظمت موجود ہیں۔ کیوں بھی؟ اس جمعے کو تم ہمارے گھر گئی تھی تو میں نے تم سے کہہ دیا تھا یا نہیں؟ عظمت بولی، ہاں بھی انہوں نے تو کہا تھا، مجھ کم بخت 70-72 کو یاد نہیں رہا، یہاں آ کے گھر کے کام دھندے میں بھول ہی گئی۔ اصغری نے تماشا خانم سے کہا، خط موجود ہے اور ایک نئی کتاب بھی آئی ہوئی ہے، وہ بھی لے جانا۔ جب دونوں بہنیں فراغت سے بیٹھیں تو اصغری نے ماما کا سب حال تماشا خانم سے کہہ دیا۔ تماشا خانم مزاج کی تھیں بڑی تیز، اسی وقت جوتی لے کر اٹھیں اور چلیں ماما کو مارنے۔ اصغری نے ہاتھ پکڑ کے بٹھا لیا اور کہا، خدا کے لیے بوا ایسا غضب مت کرو، سب بات بگڑ جائے گی۔ تماشا خانم نے کہا، تم تو یوں ہی پسو پیش کرتی ہو، اگر میں تمہاری جگہ ہوتی تو مردار کو مارے جوتیوں کے ایسا سیدھا بناتی کہ عمر بھر یاد رکھتی۔ اصغری نے کہا، دیکھو انشاءاللہ اس نمک حرام پر مفت کی مار پڑے گی، بس کوئی دن کی دیر ہے۔ تماشا خانم نے پوچھا، تمہاری ساس اپنی بہن کے ہاں کس غرض سے گئی ہیں؟ اصغری نے کہا، وہ بیچاری بھی اسی نامراد کے ہاتھوں ماری ماری پھرتی ہیں۔ کوئی مہاجن ہے، اس کا کچھ قرض دینا ہے، ماما نے آج آ کر کہا کہ وہ نالش کرنے والا ہے، سو اسی کے روپے کی فکر میں گئی ہیں۔ تماشا خانم نے پوچھا، کون سا مہاجن ہے جو نالش کرنے والا ہے؟ اصغری نے کہا، نام تو میں نہیں جانتی۔ تماشا خانم نے ماما عظمت سے پوچھا، یہ بھی کون سا مہاجن ہے؟ کہنے لگی، ہزاری مل۔ وہ ہزاری مل جس کی دکان جوہری بازار میں ہے؟ ہاں بھی وہی۔ تماشا خانم بولی، اس سے تو ہماری سسرال میں بھی لین دین ہے۔
بھلا موئے کی کیا طاقت ہے جو نالش کرے؟ میں یہاں سے جا کر تمہارے بھائی جان سے کہوں گی، دیکھو تو کیسا ٹھیک بناتے ہیں۔ 2 دن تماشا خانم اصغری کے پاس رہیں، تیسرے دن رخصت ہوئیں تو چلتے چلتے کہہ گئیں، اصغری تم کو میرے سر کی قسم ہے، جب تمہارے سسر آئیں اور یہ سب معاملہ اور مقدمہ پیش ہو تو مجھے ضرور بلوانا اور اس عصمت کو تو میرے حوالے کر دینا۔ وہاں محمد کامل کی ماں کو ان کی بہن نے ٹھہرا لیا کہ آپا کبھی کبھار تو تم آتی ہو، بھلا 1 ہفتے تو رہو۔ لیکن آدمی ہر روز یہاں تمیزدار بہو کی خیر خبر کو آتا تھا۔ ماما عظمت نے بیٹھے بٹھائے ایک بدذاتی اور کی۔ ان دنوں لاٹ صاحب کی آمد تھی۔ حاکم کی طرف سے شہر کی صفائی کی بہت تاکید ہوئی۔ جگہ جگہ اشتہار لگائے گئے کہ سب لوگ اپنے گلی کوچے صاف رکھیں، اگر کسی جگہ کوڑا پڑا ملا تو جرمانہ کیا جائے گا۔ اس مضمون کا ایک اشتہار اس محلے کے پھاٹک پر بھی لگا۔ ماما عظمت جا کر وہ اشتہار اکھاڑ لائی اور چپکے سے اپنے دروازے پر لگا دیا، اور پھر محمد کامل کی ماں کو خبر دینے ان کی بہن کے گھر دوڑی گئی۔ ابھی مکان کے کیواڑ بھی نہ کھلے تھے کہ اس نے جا آواز دی۔ محمد کامل کی ماں نے آواز پہچانی اور کہا، ارے دوڑو کیواڑ کھولو، عظمت ایسے نا وقت کیوں بھاگی آئی ہے؟ عظمت اندر آئی تو پوچھا، خیریت ہے؟ کہنے لگی، بیوی مکان پر وہ اشتہار کیا ہوتا ہے وہ لگا ہوا ہے، معلوم ہوتا ہے ہزاری مل نے نالش کر دی۔ محمد کامل کی ماں نے اپنی بہن سے کہا، لو بھوا میں جاتی ہوں، ہزاری مل کو بلا کر سمجھاؤں گی، خدا اس کے دل میں رحم ڈالے۔ بہن بولی، آپا میں شرمندہ ہوں کہ مجھ سے روپے کا بندوبست نہ ہو سکا، لیکن میرے گلے کا توڑا لیتی جاؤ، گروی رکھنے سے کام نکلے تو ٹھیک ورنہ بیچ ڈالنا۔ محمد کامل کی ماں نے کہا، خیر میں توڑا لیے تو جاتی ہوں مگر اس کا روپیہ بہت بڑھ گیا ہے، 1 توڑے سے کیا ہوگا؟ بہن کہنے لگی، آخر تمہارے بہنوئی نے بھی تو کہا ہے کہ وہ کسی دوسرے مہاجن سے قرض لا دیں گے، تم بسم اللہ کر کے ڈولی پر سوار ہو، وہ آئیں تو میں ان کو پیچھے بھیجتی ہوں۔ محمد کامل کی ماں مکان پر پہنچی، دروازے پر اشتہار لگا دیکھا، افسوس کی حالت میں چپ کر کے بیٹھ گئیں۔ اصغری کوٹھے سے اتری، ساس کو سلام کیا اور مغموم دے کر پوچھا، آج اماں جان آپ کا چہرہ بہت اداس ہے؟ ساس نے کہا، مہاجن نے نالش کر دی ہے، مکان پر اشتہار لگا ہے، روپے کی صورت کہیں سے بن نہیں پڑتی۔ امیر بیگم نے بھی جواب دے دیا، اب دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ اصغری نے کہا، آپ ہزاری مل کا تو ہرگز فکر نہ کیجیے، تماشا خانم کی سسرال میں بھی اس کا لین دین ہے، انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ ہزاری مل کو سمجھا دیں گی، اگر اس نے نالش کر بھی دی ہے تو کچھ حرج نہیں، اس کو اپنی طرف سے جو کرنا تھا کر چکا، آپ اتنا فکر کیوں کرتی ہیں؟ ساس بولی، تماشا خانم تو ابھی لڑکی ہیں، کچہری دربار کی باتیں کیا جانیں، ایسا نہ ہو ان کے بھروسے بیٹھے کام بگڑ جائے اور موقع ہاتھ سے جاتا رہے، محمد کامل گھر ہوتا تو اسے ہزاری مل کے پاس بھیجتی۔ اصغری نے کہا، یوں تو آپ کو اختیار ہے، لیکن میرے نزدیک مہاجن سے ڈرنا کسی طور مناسب نہیں، ورنہ اس کو آئندہ کے واسطے دلیری ہو جائے گی اور آئے دن نالش کا ڈراوا دیا کرے گا۔ یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ میاں مسلم نے دروازے پر آ کر آواز دی۔ اصغری نے محمودہ کو کوٹری میں جانے کا اشارہ کیا، پھر مسلم کو اندر بلایا اور پوچھا، کیا خبر لائے؟ مسلم نے کہا، آپا نے سلام بھیجا ہے اور کہا ہے کہ ہزاری مل کو بلوایا تھا، بہت کچھ ڈرایا دھمکایا ہے، اس نے وعدہ کیا ہے کہ نالش نہ کرے گا۔ یہ سن کر محمد کامل کی ماں کو کسی قدر تسلی ہوئی، لیکن اصغری حیرت زدہ ہوئی کہ تماشا خانم نے تو کہا ہے کہ ہزاری مل نے وعدہ کر لیا ہے کہ نالش نہ ہوگی اور پھر بھی نالش کر دی، اور یہ اشتہار کا معاملہ بھی عجب ہے، میں گھر میں بیٹھی رہی اور مجھ کو خبر نہ ہوئی، کچہری سے اشتہار لگتا تو کوئی چپڑاسی پیادہ پکارتا، آواز دیتا۔ مسلم رخصت ہوا تو محمودہ سے کہا، دروازے پر جو کاغذ لگا ہو اس کو چپکے سے اکھاڑ لاؤ۔ محمودہ کاغذ لے کر آئی تو اصغری نے دیکھا کہ اس میں صرف صفائی کا حکم تھا۔ سمجھ گئی کہ یہ بھی عظمت کی چال ہے تاکہ گروی رکھنے کے بہانے میرے سونے کے کڑے لے جائے۔ اس نے یہ سب ساس پر ظاہر نہیں کیا، لیکن ان کا اچھی طرح سے اطمینان کر دیا کہ آپ دل جمی سے بیٹھی رہیے، نالش کا ہرگز کھٹکا نہیں ہے۔